السلام علیکم، وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ 58 بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو فوراً چلتے ہیں کہ اس کی طرف. لیٹس اسٹارٹ. یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. ظاہر وہ کمرے کی تو دیوانی ہوئی ہی اس حسین سرسبز منظر پر تو دل ہی ہار گئی. جنت کا ٹکڑا تھی یہ جگہ، اوپر سے بارش کا موسم، سونے پر سہاگا. ظاہر جبران کا دنیا جہاں کی مسرتوں سے اعلیٰ، ساتھ اس دوسرے ہوٹل میں پرائیویسی نہیں تھی. تبھی یہاں لایا تمہیں. اس کے ایک ہاتھ پر کے گلاس وال کے پاس آیا تو وہ سے بڑی آنکھوں سے ظاہر کو دیکھے محبت سے سر ہلا گئی. میرا بس چلے تو ساری زندگی یہیں بس جاؤں، اتنی ہی پرائیویسی میں چھپا کر رکھ لوں آپ کو. ایمان کا محبت سے کہنا ظاہر کی آنکھوں میں شدید جذبات ابھار رہا تھا. ایمان کی توجہ گلاس ونڈو کے کچھ پار کڑکتے بادلوں پر گئی تو ظاہر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا. ظاہر بارش وہ خوشی سے چلائی تو ظاہر نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا. ہاں، بارش بہت کم ہوتی ہے. اسے کس نے بتایا کہ مورنی آئی ہے؟ اور ظاہر کی آنکھوں میں امڑتی شرارت پر حساب والا پوچھ چھوڑے کھلکھلاتی ہوئی اس کے گلے جا لگی. ظاہر اب تو ہم بھیگ سکتے ہیں اور بارش میں آپ مجھے. اس کے من چاہے مومنٹ کی یاد دہانی پر بے اتوار ایمان کے کچھ کہتے کہتے رک جانے پر آنکھیں اس کے نرم مسکراتے ہونٹوں پر پھیرے. آنکھوں پر روکی. ایمان کا دل تیز دھڑکا. پہلے یہ بتاؤ بارش سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دکھتا بہکا. وہ تو پہلے ہی دیوانی ہو رہی تھی. پہلے بھیگیں پھر بتاؤں گی. میں مور اور آپ میری مونی. وہ مانی ہجے سے مسکرائی تو ظاہر نے اس کے ہونٹوں کی محملی خوشبو چرائی. اس کے بعد ایمان کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی. پورے جسم میں اس کے بے پاک لمس پر حرارت اتر گئی. مجھے آج مور ہی رہنے دو. دونوں کی آنکھوں میں اس موسم جیسی رس گھولتی مستی چھائی تھی. اس کا ہاتھ تھامے دوسری طرف بڑھا اور روم سے ٹیرس جیسی بالکنی میں نکلا جہاں درختوں اور پہاڑوں کو چھو کر گرتی بارش حسین لگ رہی تھی. بارش ابھی ہلکی تھی پر لگ رہا تھا جب بینکاک کو بہا لے جائے گی. او مائی گاڈ، میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات. وہ سائر کا ہاتھ تھامے ٹیرس کے کنارے تک جا پہنچی جہاں سے نیچے جھانکنے پر درختوں کے جھنڈ نظر آئے تھے. اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے درختوں پر لائٹنگ کی گئی تھی جو واٹر پروف تھی. یوں ہی بالکنی کے آغاز میں بھی کئی شیڈ تلے لگی روشنیوں نے وہاں اجالا کر رکھا تھا. اس جگہ کی خوبصورت بارش 100 گنا کر دیتی. تم اپنے ساتھ بارش لائی اور کر دیا خوبصورت. وہ اس کو حصار کر اس سے پہلے اس کی گال چپتا. ایمان نے گھبرا کر اس کی بازو پر ہتھیلی سے ہلائی. ظاہر آپ کی بازو زخمی ہے نا، بھیگنے سے درد ہوگا آپ کو. بارش کو بولے. ظاہر کی بازو تھام گئی. تھوڑا سا درد سہ لوں گا. ظاہر نے اس کے اعتراض کو دلکشی سے رد کیا. ایمان نے نظر اٹھا کر بادلوں سے ہٹے سیاہ آسمان کو دیکھا. وہ پل پل بارش کی شدت بڑھا رہا تھا. ایمان نے اپنی کمر پر پڑتی گرفت پر نظر جھکائی. وہ مکمل بھیگ چکے تھے. ظاہر کے نفاست سے ترتیب بال اس کی سبھی پیشانی پر ڈھلک جاتے اسے انتہا کا جذب پیش کر رہے تھے. وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ان بے حد نظروں سے آنکھیں چرانے لگی. پر ایسا ممکن نہ رہا. مجھے ایسا دن اور ایسی رات ہی چاہیے تھی آپ کے ساتھ ظاہر. اس خواہش کے پورا ہونے کے بعد میں اللہ سے اور کیا سکھ مانگوں گی؟ اس کے چہرے کی اور جن پرطلب نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ عنقریب ایمان سے کچھ بولنے کی ہمت چھین لیتی. تب اس نے پہلے ہی سب کہا. میں تمہارا ہر دن اور رات ایسی بنانا چاہتا ہوں، بس یقین رکھنا مجھ پر. وہ ایسے یقین کی بات کرتے سے برداشت نہ ہوا اور اٹھنے لگی پر ان بھیگی سانسوں کو سانس سانس خود میں انہیل کیے ظاہر نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی. بارش کی ٹھنڈی بوندیں محبت پر لمس کے ذائقے کے سنگ مل کر شیریں ہوتی. دونوں نے محسوس کی ایمان کی آنکھوں میں اپنی خواہش کی خوبصورتی سے پورا ہونے کا ناز اتر آیا. ظاہر پاگل کر دیتے آپ مجھے. یوں چھو کر بس کے گردن کی طرف ہاتھ جماتی اس کے چونے کی خوشی بیان کرتی بھی خوبصورت لگی. آج کی پوری رات تمہیں پاگل ہی تو رکھنا ہے میں نے تاکہ تم رات کے نام تک سے کچھ خوف کھاؤ. وقت آنکھوں میں دانستہ خمار لاتے ہوئے ایمان کو کان کے لو تک سر کر گیا. بس میں اس کے الفاظ کی تمازت سے سر رو ہو کر رہ گئی. اور اس کے ہونٹوں میں ٹر کر ہتھیلی جمائی. ظاہر کی آنکھیں مسکائیں. ایسی باتیں کہتے نہیں ہیں بس کر گزرتے ہیں. اپنی سرگوشی سے سرد موسم کو دہکا گئی. اکساتی بہت اچھا ہو تم. وہ محسوس ہوا گرفت ایسی جکڑی کے ایمان کو لگا مرمری وجود میں موجود ہڈیاں چرخا ڈالے گا وہ زخمی شیر. میں بہکاتی بھی بہت اچھا ہوں. وہ اس روپ میں تو ظاہر کو صبر کے صحرا سے نکال کر بے اختیاری کے سمندر میں لا کھڑا کرتی تھی. آج مجھ میں چڑیل نہیں بلکہ آپ میں جن آیا لگ رہا ہے. وہ اسے چھونے کی سختی سے محسوس کر رہی تھی. وہ آج کسی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے، بدلہ چکانے آیا ہے جن. ظاہر نے اس کی تھوڑی چمتے جواب دیا. وہ اس کی بہکے بہکے نگاہوں سے لطف محسوس کر رہی تھی پر سہم بھی رہی تھی. ظاہر نے بی کے چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا. سر اٹھا کر دیکھا تو تیز بارش کے سبب آنکھیں کھولنی مشکل ہوئی. ایمان اس کو دیکھ کر ہنسی تو لمحہ لگاتے ظاہر نے اس کی کمر کی طرف ٹکا ہاتھ گرد لپیٹ کر اپنے قریب کر لیا. اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی خمار کی سرخی ایمان نے ہوش مندی سے دیکھی اور دونوں بازو ظاہر کی گردن میں حائل کرتی قریب ہو کر ظاہر کی دونوں ٹھنڈی آنکھیں چومی. ان بارش سے پل پل بھیگتے سر پڑتے بھیگتے ہونٹوں کی پہلی پیش رفت ظاہر کے دل کے نہانوں تک سانس بکھیر گئی. ایمان پرومس کرو مجھ سے کہ میری غیر موجودگی میں خود کو سنبھالو گی. کسی کو ایمان کمزور اور نا امید نہ دکھائی دے. اس کی بہت خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ظاہر نے وعدہ چاہا. وہ لپک کر اس کی ٹوڑی چومتی فوری آہستگی سے اپنی پلکیں جھکا کے ظاہر نے والہانہ محبت سے اسے دیکھا. اگر یوں ہی اسپیشل فیل کروانے کا وعدہ کریں اور میرے لیے ایسی جان لیوا پرائیویسی ہمیشہ ارینج کرنے کا عہد باندھے تو میں یہ وعدہ ہوشی ہوشی کروں گی. متبسم لہجے میں ہونٹوں کو ساڑنے والی مسکراہٹ سمیٹ کر یقین دلایا. ظاہر نے اس کی کمر کے گرد ہمال بازو زور بڑھاتے ہوئے اپنے مزید قریب کیا. میں وعدہ کرتا ہوں تم سے. ظاہر کی نظر بھٹک کر اس کی شبنمی آنکھوں گداز بھیگے ٹھٹرتے لبوں اور کرمزی رخسار تک پہنچی.
ایمان نے خود ہی سائر کی سانسوں سے اس کی خوشبو چنی، اس کے ساتھ جا لپٹی جیسے جذب ہو جانا چاہتی ہوں، میں بھی وعدہ کرتی ہوں۔ پھر اس کی گرفت بڑھی، قرار ملنے نے شدت بڑھائی، آرام سے چوئیں۔ سائر کی باری انگلیوں کو کمر میں دستہ محسوس کی وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی، مگر سائر نے ہونے نہ دیا، اس کو واپس اپنے قریب کھینچا۔ آج میری مرضی چلے گی ایمان، استحقاق کے سنگ لہجے میں مصنوعی نکاحت ٹنڈیلی، تو چلائیں نہ، کب چلائیں گے؟ وہی سب مقابل کو دور دور سرکنے پر کہہ بیٹھی۔ سائر نے اس کی بھیگتی گردن کو دیکھے، وہاں موجود نہایت خوبصورت باریک دل کو تکتے جھک کر چوما۔ ایمان نے آنکھیں مچ کر، لبوں کو مسکراہٹ کی آزادی تھی تو وہ جان نثاری سے ان آزادی پائی، سانسوں پر جھکا۔ ایمان اس کی گرفت پر مچلی، اس کی نرم گداز سانسیں خود میں اس پہ تابع سے اتار لیں جیسے اسے ان کی ایمان سے زیادہ ضرورت تھی۔ ساحل ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ خوبصورت دن اور رات دیکھ کر آپ مجھ سے دور ہو جائیں؟ میں آپ پر آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر سے ساحل کی شدت اسے خوفزدہ کر گئی۔ ساحل نے اس کے بیگے سراپے کو ہولے ہولے کپ کپاتا محسوس کیا، بازو میں اٹھایا اور اس کا ماتھا چوما۔ پھر ہر وہ حال جس نے چونے کی اس کے ہونٹوں کو دعوت دی، وہ گہرا سانس بھرتی ہنوز جواب کی منتظر تھی۔ میں اس رات کو تمہارے لیے اس قدر اسپیشل بنا دوں گا کہ یہ 100 راتوں پر تو ہر صورت بھاری نکلے گی۔ اس کے لفظی جواب پر ڈرا سا مچلی، پر ساحل نے مزید ایک حرف شکایت کرنے کی مہلت نہ دیتے دھڑکنیں سست کیے کمرے کا رخ کیا۔ بارش کی شدت بڑھتی گئی، پہاڑ سے ڈل کر درختوں کے وجود کو بھگو کر وہ گلاس وال پر دستکیں دے رہی تھی، رات کے فضول میں شدید اضافہ کر رہی تھی۔ فصل کو آگ لگانا چاہتی تھی۔ اس برستی بارش نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی مورنی کے آنے کی خوشی میں پاگل ہو گیا۔ روم میں ایمان کو لائے، وہ چلتا کرتی بارش کو دیکھتا اسے نرمی سے نیچے اتارتا، واپس بالکنی کے گلاس ڈور کی طرف گیا اور اسے بند کیے، پردے گرائے۔ ایمان نے گلاس وال کے پاس جاتے شیشے کے پار برستی خوبصورت بارش دیکھتے اسمائل پاس کی، مگر پھر اس کے ٹھنڈ سے کپکپاتے وجود کو ایک دم ساحل کی گرم باہوں نے گھیر کر ہدت دی، تو اس کی طرف خود سپردگی سے لبریز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چینج کر لیں، مجھے آپ کی بازو کی فکر ہے، تو ساحل کی مدہوش اور مسرور سی آنکھیں دیکھتی فکر سے بولتے اپنا ہاتھ اس کی گال سے جوڑ کی۔ ساحل نے اسے پکڑ کر پلٹایا، اس کی بے باک نظروں کو محفوظ سمجھے۔ ایمان نے نظر جھکا کر اس کے چوڑے سینے پر ڈالی اور شرٹ کے بٹن کھولے، اس کی شرٹ اتاری، پھر ویسٹ۔ ایمان کی پلکیں شرم سے جھکیں، وہ اس کی کیفیت پر محسوس ہوتا ہنسا۔ پکڑ کر اس پیاری حسینہ کو اپنے سینے سے لگایا، شرما کر بہت پیاری لگتی ہو، باہدہ تم بھی چینج کر لو، باقی کی ملاقات فرصت سے، یو نو وٹ آئی مین، مجھے بازو دیکھنی ہوگی، کہیں میرے ارمانوں پر یہ نہ ولن بن جائے۔ اس کی شرم و حیا پر اسے اپنے سینے سے لگا کر سکون پاتا وہ شرارت سے کہیں دور ہوا تو ایمان نے ہنس کر اس کا حصار جھٹکا اور پکڑ کر اس جن کو چینج کے لیے بھیجا، جو اس طرح ویسے ہی ایمان کی اسے مفلوج کر رہا تھا۔ مصوب پھر پلٹے، ایمان نے اس کے پرکشش وجود کو تکتے اپنی آنکھوں پر شرم سے ہتھیلیوں کو جمائے گردن موڑ لی، تو ساحل کا قہقہہ اس خوبصورت رات کا حسن کئی گنا بڑھا گیا۔ وہ اوجھل ہوا، پر ایمان سے اپنی بے ہنگم دھڑکنیں سنبھالنی مشکل ہو گئیں۔ ہائے ہائے، کیا نیوز سنائی ہے تم نے میری دھڑکن، مطلب عقل آ گئی اس اڑیل گھوڑے کو؟ آج پورا دن آئس نے خوب نیند پوری کی اور اب ساری رات وہ ادا کا دماغ چاٹنے والا تھا، جو خود بھی فرصتیں لیے سب کام سمیٹ کر آئس سلم کے لیے حاضر تھی۔ آج تو انان اشفاء کے آنے پر اس کی خوشی بھی بڑی ہوئی تھی۔ جی شکر ہے جلدی آ گئی، سب بہت خوش تھے۔ ممی کی ایسی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئی تھی، سب سے بڑھ کر لیزا ہادی حسین۔ گزشتہ دنوں جو حالات تھے بیچارے وہ بھی سہمے ہوئے تھے، ادا کی آواز میں بھی خوشی تھی اور چہرے پر بھی۔ ویڈیو کال کے تھرو وہ اسے چھو نہ سہی، جی بھر کر دیکھ کر اپنی رہی سے تھکن فرصت سے اتار رہا تھا۔ اچھا ہو گیا اس نے ایک بہترین اسٹیپ لیا، سنبھل جائے گا، سب خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ آئس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ادا کو وہ اب بھی تھوڑا تھکا لگا، اور یہ تھکن نہیں زیادہ سونے کی خماری تھی۔ ہاں پرفیکٹلی فائن، رہا سا کل ٹھیک ہو جاؤں گا جب تم سے گلے لگوں گا میری جان۔ آئس نے آنے کی خبر سنے ادا کے چہرے پر تازگی اتر آئی۔ کل آپ آ رہے ہیں؟ او آئس تھینک یو، بہت مس کر رہی ہوں۔ لاڈ تو محترمہ کے ہونٹوں پر پھیلے گلابی پن کی طرح اٹکے رہتے، وہ کھل کر مسکرایا۔ میں زیادہ کر رہا ہوں، جس سے ایک لمحے کی دوری محال ہے، اس کے بنا کئی گھنٹے گزار لیے۔ انوشے سے ملی تم؟ آئس کے اظہار کے ساتھ اس کے سوال پر فوری سر ہلا گئی۔ وہ اپنی انوشے سے ملاقات کا حوال بھی سنائے۔ یوں ہی مسکراتی رہو، تمہاری مسکراہٹ آئس سالم کے لیے امرت جیسی ہے میری جان۔ اب موصوف کی محبت کے اظہار تو ادا کی ننھی جان، جو اتنی دور ہو کر بھی آئس کے لفظی اظہارات پر تمام تر رات سرخ گلال ہونے والی تھی، لیکن یہ ان دو کا ساتھ بے حد حسین تھا۔ سو گئی اشباح؟ روحا کچن وغیرہ سے فری ہوئی تو انان روم میں گیا اور قریب جاتے ہی ممی کی گود میں سر رکھے لیٹا۔ روحا نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ پتہ نہیں ممی، میں صبح چیانگ مینگ یعنی تھائی لینڈ سٹی جا رہا ہوں، ڈاکٹر جاوید سے ملنا اہم ہے۔ انان کے جانے کا سن کر روحا بھی فکر مند ہوئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں جانا ہے تمہیں میری جان؟ روحا نے اس کی طرف سہم کر دیکھتے پوچھا تو اٹھ کر ممی کے سامنے بیٹھا۔ ریگولر سیشن ہے، اس کے علاوہ وہ میری اگین کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی فکر ہے ان کا پیشنٹ پھر سے پاگل نہ ہو جائے، 1-2 ہفتے لگ جائیں گے، اشفاء کا خیال رکھیے گا۔ روحا کی ساری اداسی اس کی آخری ریکویسٹ پر لوہی خوشی بنی۔ اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑ کر روحا نے شدت سے چوما۔ تمہاری اصل ڈاکٹر اشفاء ہے میری جان، پھر بھی تم ہو کر آ جاؤ، وہ تمہارے بابا کے بیسٹ فرینڈ ہے، تبھی تمہیں ایز اے پیشنٹ نہیں بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ دن تمہاری ممی کے لیے حقیقی خوشی کا دن ہوگا، جب تم اس دماغی بیماری سے چھٹکارا پالو گے۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اب وہ خود سے بیزار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اشفاء کی خاطر خود کو سنوارنے کا پھر سے فیصلہ لیا تھا۔ یہ دماغی بیماری کچھ نہیں ہوتی ممی، محض دماغ کے ہناس کے سوا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کروں۔ آپ تو میرا پاگل پن سہ لیتی ہیں، لیکن اشفاء سے نہیں برداشت ہو رہا ممی، اور جب اس سے میری بگڑی حالت برداشت نہیں ہوتی تو مجھے خود سے نفرت ہونے
لگتی ہے. آپ دعا کریں کہ وہ آپ جتنی مضبوط ہو جائے. عنان کے لہجے میں آج وہ خود بھی ایک نیا جذبہ دریافت کر رہی تھی، پر اس کی دعا پر وہ کچھ خوف کھا گئے. وہ جس ضبط و صبر سے گزر کر مضبوط ہوئی تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی تپش بھی اشباہ نور کو چھو کر گزرے. جب تم اس سے محبت کرنے لگو گے تو اسے مضبوطی کی دعا درکار ہی نہیں رہے گی. محبت میں خود سنبھالنے کی قوت ہوتی ہے. ابراہیم جیسے کیوں نہیں ہو تم حنان، وہ تو مجھ پر جان تک لٹا سکتے تھے. ممی کے لہجے کی طرف پر وہ دل جلال سا مسکرایا. روحا نے دونوں ہاتھ عقیدت سے چومے. وہ تو میں بھی آپ پر جان لٹا سکتا ہوں. ان کی بات پھیرتا اس وقت سخت برا لگا. تبھی روحا نے ایک ہاتھ چھڑوایا، اس کا کان دبوچا. حنان نے ڈرامائی درد بھرا تاثر دیا. میں اشباہ کی بات کر رہی تھی بدتمیز. وہ ان کی کیوٹ ڈانٹ پر گہرا سانس کھینچ گیا. کیا بتاتا کہ ناممکن بھی ممکن ہو چکا ہے. اشباہ یہ نام ہی تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ممی. میرا دل چاہتا ہے میں کہیں دور جا بسوں، جہاں کوئی مجھے نہ جانے نہ پہچانے. خود سے ایسی لاتعلقی اور اجنبیت سے وہی برت سکتا تھا جس نے اپنے گھنامنے روپ سے خوف اور دکھ سمیٹے ہوں. ایلین نہیں ہو تم، سمجھے. انسان بن جاؤ حنان، ورنہ ممی کا جیسے میٹر پھرا نا تمہیں تھپڑ مار دوں گی. روحا کی ڈانٹ میں بھی جی بھر کر پیار تھا. آپ کا تھپڑ پوری خوشی سے سہوں گا. ان پیارے پیارے ہاتھوں سے کسے درد ہوگا. جب وہ کچھ سنبھلتا تو روحا سے یوں ہی سب کہہ دیتا. یہ بھی کہ وہ زندہ ہے تو صرف روحا کی وجہ سے، اور اب زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ اشباہ تھی. تم پر تبھی غصہ نہیں کرتی. تمہارا دل سیب کے اندر چھپے موتی جیسا شفاف ہے. یاد رکھنا نا، شفاف دل محبت کی آنچ سے بچ کر نہیں رہ سکتے. ایمان تمہاری محبت نہیں، خواہش اور امنگ تھی جسے تم ہمیشہ سنبھال کر مٹھی میں قید کر رکھ کر اپنا بنانا چاہتے تھے. لیکن محبت کچھ اور ہوتی ہے. وہ آپ کے دل کو پہلے دھیرے دھیرے بے بس کرتی ہے، پھر محتاج، پھر مارتی ہے، پھر دل کو دوبارہ جنم دیتی ہے، پھر ہمارے دل کو اپنے نام لگا کر نئے سانچے میں ڈالتی ہے. اس دل میں روح پونکتی ہے، بے نیاز روح. محبت کی ایسی تعریف تو حنان نے کبھی نہیں سنی تھی. وہ حیران تھا. ممی اتنی گہرائی سے محبت کو جانتی ہیں. وہ بھی تو مر گیا تھا کہ اب پھر سے محبت سے جنم دینے والی تھی. کیا اس پر بھی محبت کی حاکمیت لگنے والی تھی. دل اپنے مرکز سے ہلا. کاش میں آپ کو ابراہیم عالم لا کر دے سکتا. آپ جیتے جی ان سے جدائی کی مستحق نہ تھی ممی. وہ ایک کاش حنان کی زندگی کا بھاری بوجھ تھا. وہ مسکرائیں. انہیں وہ چھوٹا سا بچہ لگا. تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو واپس مجھ تک نہیں لا سکتی. اب مجھے ہی ان کے پاس جانا ہے اپنے وقت پر. تم مجھے پیارا سا پوتا دے دینا، میں اس کا نام ابراہیم رکھ لوں گی. اول جملے تو سنجیدگی سے سن گیا، جبکہ روحا کی اختتامی شرارت پر حنان کے چہرے کا رنگ بدلا. ایسا سوچا بھی تو وہ چڑیل چیر پھاڑ دے گی مجھے. دل میں اس خیال پر سوچتے جھرجھری لیتا وہ ممی کی گہری نظروں میں تھا. تبھی ایک دم گھبرا کر نظر چرا گیا. آپ کو ہادی دے گا پوتا. مجھ سے اپنا آپ نہیں سنبھل رہا، حد ہے. وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا. روحا نے ہادی والی بات مذاق ہی لی. ہاں، جب تک ہادی مجھے پوتا دے گا پھر میرے گھٹے گھوڑے جواب دے چکے ہوں گے. پھر حسرت کی ماری بڈھی میں دور بیٹھ کر کامتی ہوئی اس کی کلکاریاں حسرت سے سن سکوں گی. تم نہ کوئی اچھا نیک کام کرنا وقت پر. حنان نے مسکرا کر ممی کو دیکھا جو ہاں منہ پھیلا کر کیوٹ بننے کی کوشش میں تھی. میں آپ کو بڑا ہونے نہیں دوں گا. آپ یوں ہی بہار کا دوسرا نام رہیں. دعا ہے میری. گڈ نائٹ. جھک کر ان کی جبیں محبت سے چومتا. روحا کے سارے اعتراض اپنی سعادت مندی اور فرما برداری سے دور کرتا. دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکلا تو روحا بے اختیار اپنی کہی باتوں پر خود ہنستی، لیکن پھر آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. بالکل، ابراہیم عالم یہی تو کہا کرتے تھے انہیں. بہار کا دوسرا نام تھی وہ ان کے لیے. رونی کے سو جانے کے بعد وہ کچھ دیر اس کے سرانے بیٹھی. اس کے سر کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتی رہی. جو بھی تھا، اس نے رونی کو کبھی بھی ناجائز ہونے پر نفرت سے نہیں دیکھا تھا. اس کا یوں پیدا ہونا زوئی کے نزدیک اس کی اپنی چوائس نہیں تھا. تم گناہ نہیں ہو، بلکہ تمہیں بنا کسی حلال تعلق کی دنیا میں لانے والے گناہ گار ہیں. تم میرے بھائی ہو رونی، اور یہی رہو گے. نرمی سے جھک کر اس کی کن پٹی چومے. وہ اس پر باریک لحاف کرواتی. اے سی کی کولنگ کو سلو کی. اپنا فون لیے کمرے سے نکلی اور دروازہ بند کیا. آپ نے گھروں کا کہا تھا زوئی، ایک دو گھر دیکھیں آپ. کل میرے ساتھ چل کر وزٹ کر لیں. اور اس بنگلے کا کیا کرنا ہے. سامنے سے بہلول کو آتا دیکھے وہ رکی اور اس کی بات توجہ سے سنے. سر ہلایا. اسے سیل کروا دے. جو اماؤنٹ بنے گی وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجیے گا. ویسے بھی یہ گھر میری دادی اور ممی کی ملکیت ہے. اگر پاپ اسٹیکر کو واپس آتے ہیں تو اپنے دوسرے گھر چلے جائیں گے. میں ان کا 1 روپیہ یوز کرنا نہیں چاہتی بہلول انکل. اور مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. حرام نہیں حلال. وہ نرم مزاج آدمی تھا. جتنا فرجام کا وفادار اتنا زوئی اور رونی سے پرخلوص. جیسا تمہیں بہتر لگے. میں کل ہی شروع کرتا ہوں اس بارے کام. کل جب تم فری ہوئی تو بتانا، ہم گھر دیکھ آئیں گے. شب بخیر. نرمی سے مسکرا کر اسے مخاطب کرتا جواباً زوئی کی ویسی ہی مثبت جنبش پر وہاں سے چلا گیا. زوئی وہیں باہر سٹنگ ہال میں لگی کاؤچ پر آ کر بیٹھی اور ٹیبل پر فون اٹھایا. محب کو کال ملانے کی ہمت نہ تھی. سو حویلی کے لینڈ لائن پر کال کی تاکہ قندیل سے ہی اس کی خیریت پوچھ لے. ہمت کیے کال کی اور اتفاق سے کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جاتی قندیل نے ہی کال اٹھائی. قندیل آپا، میں زوئی. زوئی کی تعارف پر وہ مسکرا اٹھیں. آپ تو حویلی کی رونق ہی لے گئیں زوئی. کاش آپ نہ جاتی. قندیل کی محبت سے یاد کرنے پر وہ دل جلا سا مسکرائی. ہر مسافر کو کبھی نہ کبھی واپس جانا ہوتا ہے آپا. یہ بتائیں محب کیسا ہے. کیا اس نے ناشتہ، لنچ اور ڈنر کیا آج. اداس تو نہیں ہے. کمرے میں واپس شفٹ تو نہیں ہوا. زوئی کی ہر فکر محب سے لپٹی تھی. یہ تو قندیل بھی جان گئی کہ ایسا سب صرف محبت کرواتی ہے. کچھ نہیں کھایا. صبح سے گھر ہی تھے. ابھی نکلے ہیں کچھ دیر پہلے. اسموکنگ بھی کی. پہلے کی طرح وحشتناک خاموشی میں مبتلا رہے جبکہ کمرے میں گئے لیکن دروازے سے ہی لوٹ آئے اور کمرہ لاک کر دیا. زوئی نے افسردہ ہو کر یہ سب سنا. کمرے والی بات تسلی دینے کے بجائے دکھ دے گئی.
اس کا ماں کے آنے تک خیال رکھیے آپا پلیز، اسے کچھ ہوا تو مجھے لگے گا میرے اکیلا چھوڑنے کے سبب ہوا، وہ واپس آئے تو اسے کچھ کھلا دیجیے گا، آپ ماں کی عمر کی ہیں، زبردستی بھی کھلا سکتی ہیں، میں روز آپ کو اس وقت کال کیا کروں گی، اسے مت بتائیے گا۔ زوئی کی نرم تاکیدوں پر وہ خوبصورت مسکرائیں، جیسا آپ کہیں زوئی، آپ محبت کرنے لگی ہیں ان سے؟ سچ تو قندیل بھی جانتی تھی، تبھی زوئی کی فکر پر خوشی سے نڈھال تھی۔ ارے نہیں آپا، محبت اس جنگلی سے کبھی نہیں ساتھ رہی ہوں تو فکر سے بن گئی ہوں، اور ویسے بھی وہ میرا ہے، ابھی تو اس کی فکر کرنا فرض ہے۔ وہ فوراً ٹال گئی کہ کہیں اس کی محبت محب سے پہلے ہی سارے زمانے پر نہ کھل جائے۔ اللہ سے دعا ہے آپ دو کبھی الگ نہ ہوں، اپنا بھی خیال رکھیے گا زوئی۔ قندیل نے سب جان لیا اور تبھی پیار سے اجازت لی۔ محب کے بارے جان کر وہ مطمئن ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی۔ کیا وہ مجھے مس کر رہا ہے؟ کیا میری یاد میں اسموکی کھو رہی ہے؟ نہیں، شاید اسے میرے جانے کے بعد پھر سے اپنی محبت یاد آ گئی ہو، لیکن جو بھی ہے تمہاری بے سکونی ہرگز برداشت نہیں ہوگی محب، میں دعا کرتی ہوں تمہارے لیے، اللہ سے کہوں کہ وہ تمہیں ٹھیک کر دیں۔ خود سے ہی سب سوچے، آخری حل بس دعا کا بچا تھا۔ وہ فون اٹھائے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ محب کا سکون مانگے جو صرف اس کے پاس تھا۔ انان نے دروازے کا ہینڈل گھما کر کمرے میں جھانکا تو اشفاق کاؤچ پر ہی بیٹھے بیٹھے سو جاتا دیکھے انان کے چہرے کی سنجیدگی زائل ہوئی۔ اس بوسیدہ فضا والے کمرے کے باغ جاگ گئے اشفاق، اس کی موجودگی اس کمرے کی دوا تھی تو وہ خود انان کے لیے ایک طمانینت کا سبب۔ دروازہ آگے کیے وہ بے آواز قدموں کے سنگ اس کے قریب آیا اور ٹھیک سامنے بیڈ پر بیٹھا جہاں سے وہ بہت قریب بھی تھی اور سامنے بھی۔ دونوں ہاتھ صوفے کی بازو پر رکھے اس پر سر رکھے بیٹھنے کی پوزیشن میں ہی سو کر آنکھیں گہری نیند کا حجاب اوڑھے تھی، بال سمیٹ کر پونی کی شکل دی تھی، شاید اس نے نماز کے لیے باندھے تھے تو کھولنا بھول گئی۔ وہ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے بندھے بال کچھ بے سکون کرنے لگے تو اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور آہستگی سے اس کی پونی کو کھولنے کو ہیئر ٹائی لوز کرنے لگا، مگر بے دھیانی میں ربر بینڈ اتارنے کے چکر میں اشفاق کے بال کھینچ بیٹھا۔ جھٹکے سے وہ سر جکڑے جاگے اور جب پونی انان کے ہاتھ میں دیکھی تو حشمگی نیند میں ڈوبی آنکھیں اور ان کی گوریاں دیکھے انان نے فوری شرافت سے ہیئر ٹائی اس کی طرف بڑھایا۔ سوری، مجھے لگا بندھے بال تمہیں پریشان نہ کریں، زیادہ درد ہوا؟ سر دبا دوں؟ انان کی پریشانی دیکھتے وہ غصہ ایک طرف کیے سے ہیئر ٹائی لیے منہ بنا کر اسے سائڈ پر رکھے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ جب انان پاس ہی بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھا، اشفاق نے گردن گھمائی تو وہ اس کے بالوں کو خود سلجھانے کے بعد اپنی طرف حیرت سے دیکھتی اشفاق کی آنکھوں میں جھانکا جہاں مندی مندی نیند ہلکورے لیتی دکھائی دی۔ سر میں پہلے ہی درد تھا، اس معمولی جھٹکے سے فرق نہیں پڑا۔ اور یہ سب مت کیا کریں پلیز، میری ممی بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ بھی اکثر میرے سوتے میں بال کھول دیتی تھی کہ ایسے مت سویا کرو، جڑوں سے اکھڑ کر کمزور ہو جاتے ہیں بال۔ انان کو دیکھ کر برہمی کے سنگ وہ اسے باز رہنے کی ہدایت کرنے کے ساتھ جو حوالہ دے گئی اس نے انان کو محظوظ کیا، وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی اداسی اس شخص کے پاس بیٹھتے ہی دامن جھٹک گئی ہے۔ میں نے اس لیے نہیں کھولے، مجھے یہ کھلے اچھے لگتے ہیں تبھی، اور مجھے منیرا آنٹی بننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں مسٹر ہسبینڈ ہی راضی ہوں۔ نرمی سے اس کے بال سہلاتے وہ مسلسل سے بے چین کر رہا تھا، یوں چھوتا تو وہ اس کے سارے ستم بھول جاتی، خاص کر جب بالوں سے چھیڑ خانی کرتا۔ میرا ہسبینڈ بننے کا آپ کو کوئی غرور نہیں ہے، لگاوٹ کے مظاہرے مت کیا کریں، دل لگی کے لیے کیا اشفاق ہی ملی تھی آپ کو؟ وہ اس کے جملوں کو جال سمجھ کر جھٹک گئی، قید نہیں کروا سکتی تھی اب خود کو، محبت کے لیے تمہیں میں ہی ملا تھا، اسی ہی لہجے میں جتاتا بولا۔ کچھ دیر وہ لاجواب ہوئی پھر چہرہ موڑ لیا، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی تھی میں نے، انفیکٹ پہلے تو بس عام سا جذبہ تھا، پسند تھے آپ مجھے، ہاں مل جاتے ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، ٹھیک سے محبت تو مجھے آپ کے پاس آ کر ہوئی، وہ محبت جو تو کوڑی کا کر دیتی ہے، جھکا دیتی ہے، انا کو مار دیتی ہے، اور وہ اپنے اندر کا زہر اگلتی اگلتی روک دی گئی، اس کے ہونٹوں کا کف بے اختیار لگا، اس کی سانسیں تھم گئیں، کتنی دیر تھمی رہیں، وہ اس سے دور ہوا تب بھی اشفاق کی سانس جامد رہی، آنکھیں البتہ شخص کے اس درجہ حلاوت خیز لمس پر بھیگ گئیں۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چکایا، نہ تو کوڑی کا ہونے دیا اشفاق، نہ تمہاری انا کو مرنے دیا، بہت عزت کرتا ہوں تمہاری، اور تمہاری محبت کا احترام میرے دل میں دھڑکنوں سے زیادہ ہے، جب جب روٹھی میں نے روٹنے دیا، میرے بس میں یہی تھا، تم ایسی ہوئی نہیں جسے چھوڑا جا سکے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ نہ صحیح، کم از کم تب تک جب تک تم سے ہو سکا۔ اس کی سانسیں منجمد کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا اس کا دل بھی رک جائے، وہ فوراً منہ پھیر گئی، وہ اس کے کسی فریب میں آنا نہیں چاہتی تھی، منہ تو مت پھیرو، اس کا چہرہ اپنی سمت کیے بولا تو وہ بگڑی، محبت کرنے والی بیوی کے سامنے ایسے برے آپشن رکھیں گے تو وہ منہ ہی پھیرے گی، ہو سکے اسے کیا مراد ہے آپ کی، اب تک جو ہم ساتھ ہیں اس کی وجہ میری برداشت ہی ہے، سمجھے آپ؟ اس کا غصہ بھی اس وقت انان کی سر آنکھوں پر تھا، محبت کرنے والی بیوی، یہ تم پر سزا ہے باہدا۔ انان ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھتے ہی اس کے سارے اختیارات چھینے، وہ یہیں تو بے بس ہوتی تھی۔ بات گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، مقابل کے مسکراہٹ تعصب سے تکتے اشفاق نے وان کیا، نہیں گھما رہا، تم نے جو کہا سچ ہے، تم بہت اچھی ہو، بہت ہی پیور، اتنی سی عمر میں تمہارے جذبات ہوئیں، برداشت سب بہت مضبوط ہے، مجھے ان سارے دنوں میں تم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جس میں سرفہرست محبت سے دیکھنا ہے۔
देख लूँ तो मैं आज। वो उसके गुस्से की परवाह की बिना अपनी ही दबा रहा था। अशफाक ने बेजारियत से मुँह फेरा, फजूल बातें करवा लो बस। उसकी मौजूदगी से डर कर भागने लगी, मगर अनान ने कलाई थामते खुद की जिस्म खींचा तो वो तवज़ुन बरकरार न रखती अनान की जानब गिर पड़ी, लेकिन बाहिफाजत मौसूफ ने संभाला, पर हाय दिल जुड़ गए और आंखें मिलकर सब तबाह कर गईं। तुम्हारे जिस्म की ये मीठी सी खुशबू अगर मेरी मुट्ठी में कैद हो सकती तो मैं तुम्हारे होंठों की खुशबू कभी चुराने की जुर्रत न करता। ये नेमल बदल है इस नुकसान का। मैं चुरा लूँ कुछ तेरे ये रंग, ये खुशबू और ये जायका। वो तो पहले ही कहती उसके छूने से सुकून पाती थी, ऊपर से अनान का यूँ इजाज़त मांगना, ऐसे डर था अगर इनकार किया तो दिल इकरार में चीख चीख कर सीने की दीवारें तोड़ डालेगा। मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ रहा हूँ, बस थोड़ी देर फिर तुम झटक देना मेरा दामन और मुझे। अनान ने उसकी आंखों की हाँ तकते अपनी सांसों में जो उसे बसाने का आगाज़ किया। वो खूबसूरत था, मुलायम, नहायत महमूरियत से लबरेज। दीवानगी की इब्तदा, रंग, खुशबू, जायका चुराने के बावजूद वहीं इन होंठों पर शान से विराजमान थे सब। जब वो बहुत सी मनमानियों के बाद रूबरू हुआ, मैं आपको झटक कर गुनाहगार नहीं हो सकती, लेकिन आपको खुद रहम खाना चाहिए मुझ पर। आप जा रहे हैं मुझे अपना बिना रहने का हुक्म सुनाकर, ऊपर से आपका ये रूप, ये वाला जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। अनान, वो शिकवा करती रो दी, ऐसे मोहब्बत भला कौन करता है, लेकिन वो कर रहा था। तुम्हें मेरा ये रूप पसंद है? उसकी हर बात टाले बस एक जुमला कहा। वो आंसुओं को घोटे, गहरा सांस खींचती उसके सीने में चेहरा छुपा के जवाब देना नहीं चाहती थी। बस करें, मुझसे बात ना करें प्लीज़। वो मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। ओके जाओ, सो जाओ जाकर। उसकी बात का एहतराम किया गया। अशफाक ने फौरी चेहरा उठाया। यहीं सो जाऊँ? अपनी मलकियत के बावजूद इससे अशफाक का पूछना अच्छा ना लगा। तुम्हें कहना चाहिए था यहीं सोना है, मुझे ज़िद्दी अशफाक ज़्यादा प्यारी है। उसकी नाक से नाक रख प्यार भरे लहजे में कहा तो अशफाक ने बेहतराज फिर उसकी गाल चूम ली। ये लम्स बहुत खूबसूरत थे, पहले से कई गुना ज़्यादा। मत जाएं प्लीज़। उसके आसपास ना होने का ख्याल ही अशफाक की आंखें भरने लगा। तुम चाहती हो मैं मोहब्बत करूँ तुमसे तो जाने दो। इतनी बड़ी तमहीद पर वो सुन पड़ी, ठीक से साथ बैठी। क्या मतलब? वो अलजी वापसी पर डिस्कस करेंगे। सो जाओ, बहुत रोई हो आज, आराम दो आंखों को। इसे पकड़ कर उससे लिपटाए सरार बड़ी ताकीद की तो वो चुपचाप उसके सीने लगी आंखें मूंद गई। अनान इब्राहिम को भी इसकी बदौलत आराम मिल रहा था। जारी है, कैसी लगी कि आज सब थे किस्त में भाई। अब ये गैस करें कि अनान और साहिर के साथ क्या होने वाला है। तंदनम, अगली किस्त भी मज़ेदार ही होगी। बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा? नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं 59 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।